بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. فلا يخفف عنهم العذاب. سو ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ان لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں تخفیف نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون. اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی اس بدخصلت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات کو مان لیتے تھے اور کچھ کا انکار کر دیتے تھے. کچھ کو مان لینا اور کچھ کا انکار کر دینا. ایک ہے کچھ احکامات کو مان لینا اور کچھ احکامات کے سلسلے میں نافرمانی کرنا. یہ ہلکا گناہ ہے. ایک ہے کچھ احکامات کو مان لینا اور کچھ احکامات کے سلسلے میں سرکشی اختیار کرنا. اس کو جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا، اس کو اپنی عادت بنا لینا، اس سلسلے میں اپنی انا کو، اپنی عزت کو آڑے لانا. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں. ہم لوگوں کا مسلم امہ کا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، یا دین سے ان کو لگاؤ نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی شخص کو آپ دیکھ لیجئے، گنہگار سے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کے خیالات بڑے اچھے ہوں گے. وہ سمجھتا ہوگا کہ میں گنہگار تو ہوں، فرائض کو چھوڑنے والا ہوں، محرمات کا اگرچہ ارتکاب کرنے والا ہوں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہوگا اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فخر بھی کرتا ہوگا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو دین سے لگاؤ ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے جو لگاؤ یا دین سے جو محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے، وہ مکمل اور دین سے محبت مکمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، لوگ دین پر پورے طور پر عمل نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگ پورے دین پر عمل نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ دین کی باتوں میں، بہت ساری دین کی باتوں میں بڑے پختہ نظر آئیں گے، لیکن وہی لوگ کچھ اور باتوں میں جو اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں ان کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے آپ کو ملیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ البقرہ میں، یہ پڑھیں گے آگے، آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے لوگو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. یہ مسلمانوں کا وصف نہیں ہے کہ اسلام کی چند باتوں کو تھاما جائے، بڑی مضبوطی اور شد و مت سے تھاما جائے، اور بہت ساری باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے. اور اگر اس نظر انداز کرنے میں سرکشی پائی گئی جان بوجھ کر اور اس کو عادت بنا کر اس طرح سے کیا گیا، تو پھر اس کی سزا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی آیت میں بیان کی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دردناک سخت ترین عذاب کی طرف ان کو لٹایا جائے گا. اور پھر اس آیت میں جو کہا کہ ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نہ مدد کی جائے گی. یہاں اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکامات میں سے جن احکامات کا انکار کیا یا جن کو چھوڑ دیا، اس سے کیا حاصل ہوا ان کو؟ انہوں نے اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش.
دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کی کیسے کوشش کی؟ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں مشکل تھیں. اپنا نفس، اپنی انا، اپنی مرضی، اپنی سرکشی، اپنی خواہش، اپنا شوق، اپنی ضد، اس کو آگے رکھا اور آخرت کو چھوڑ دیا. تو گویا انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، آخرت کو بیچ ڈالا. اگر وہ ایسا نہ کرتے بلکہ اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر لیتے، ان پر عمل پیرا رہتے، تو پھر کبھی بھی یہ دنیا کی زندگی کا سودا، آخرت کا سودا دنیا کی زندگی کے بدلے میں کرنے والی بات نہ ہوتی. تو ہر وہ شخص جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، جو آخرت کو کمزور کر لیتا ہے، وہ شخص در حقیقت آخرت کے بدلے میں دنیا خرید رہا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کب تک رہے گی؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم. اور سبحان اللہ، موت اس کا وقت جو اللہ نے لکھا ہے، بہانہ تو کبھی ایسا بھی بن سکتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی. جیسے کل ہماری راولپنڈی میں جو طیارہ گرا ہے، اب وہ لوگ آرام کر رہے تھے. کل رات وہ لوگ آرام کر رہے تھے. اس آرام کے دوران اب کس کو یہ امید تھی، کس کو یہ پتہ تھا یا ان سونے والے کو کہ ایسی آفت اچانک آئے گی اور یہ ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی لوگوں پر. سبحان اللہ. تو جس شخص نے اپنی آخرت کو کمپرومائز کر لیا دنیا کے لیے، تو گویا اس نے آخرت کو بیچ ڈالا، اور اس چیز کے عوض میں بیچ ڈالا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے کچھ اور ان کے برے خصائل سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اور یقیناً بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور ان کے بعد رسولوں کو مسلسل ہم نے مبعوث کیا. ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت رسول بھیجے. بنی اسرائیل میں کئی رسول آئے، ایک ایک وقت میں کئی رسول بھی ہوا کرتے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور یہ سلسلہ جاری رہا عیسیٰ علیہ السلام تک. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، یعنی ان کو بھی ہم نے مبعوث کیا اور ان کو واضح معجزات دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید کی، ان کی مدد کی، ان کے ہاتھوں پر معجزات کا اظہار کیا گیا، اور اسی طرح ان پر وحی نازل کی گئی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سو جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول بھی آتے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ. اس چیز کو لے کر آتے تمہارے نفس جسے ناپسند کرتے تھے. یعنی رسول اب آئیں گے، اللہ ان پر وحی کریں گے اور وہ وحی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں گے کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے. تو جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکامات ان کو سناتے تو کچھ احکامات ان کو ناپسند ہوتے، تو پھر کیا کرتے؟ استکبرتم. اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے تکبر کیا. جب کبھی اللہ کے رسول تمہیں ایسی بات کا حکم دیتے جو تم ماننا نہیں چاہتے تھے، تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تکبر کرتے. تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا یا لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دونوں تکبر کی علامات یہودیوں میں پائی جاتی تھی. بنی اسرائیل حق کو بھی جھٹلاتے اور انبیاء علیہ السلام جو اس زمین پر سب سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو حقیر سمجھتے، یہاں تک کہ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کر دیا. تو اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسی تعلیم لے کر رسول آئے تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. سو انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. سبب کیا تھا؟ کہ آپ نے اس بات کا ہمیں حکم ہی کیوں دیا؟ بھئی یہ تو انبیاء کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں، اگر ان کو کسی بات پر وہ اگر اڑ جائیں یا کسی خواہش، شوق، عادت اس پر چل رہے ہوں اور اگر ان کو یہ بتایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے،
وہ غصہ کرتے ہیں کہ مجھے کیوں یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ آیات اور احادیث میرے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں سب، مجھے پتہ ہے دین کا۔ یہ یہودیوں والا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ایک شخص نے ان سے کوئی عدل کے بارے میں کوئی بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ عدل کے بارے میں، عدل عمر تو دنیا میں مشہور ہے، معروف ہے۔ دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا عدل کیسا تھا۔ وہ شخص عدل کے بارے میں تو بات اس نے کی اور بالکل غلط بات تھی اس کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور شدید غصہ آیا۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص بیٹھے ہوئے تھے، تابعی تھے، وہ بھی، یہ بھی تابعی تھے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لیجیے اور اچھی بات کا حکم دیجیے، اور جن کو علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، ان سے اعراض کیجیے۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اسی لمحے ان کا پورا غصہ اتر گیا، اور وہ تابعی کہتے ہیں کان وقافا لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، اللہ کے احکامات آ جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بالکل جام ہو جایا کرتے تھے اسی جگہ پر، فوراً ماننا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ اگر اللہ کی تعلیمات آ جانے کے بعد اپنی، اگر ہمارے دل میں یہ انتباہ، تنگی آ گئی نا کہ یار یہ مجھے بات کیوں سنا رہا ہے، سمجھو کہ پھر بیڑا غرق ہے ایمان کا اور آخرت کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو بلکہ وہ بات ہونی چاہیے جس کا سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا مومنوں کے حوالے سے، سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت فرمانبرداری کر لی۔ اللہ ہم ایسے ہی مسلمانوں میں سے کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔